میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی مجلس میں ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، کب فرض ہے اور زکوٰۃ کا حساب کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ جب مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لیا کہ اللہ تیرے ہر حکم کو ہم مانیں۔ تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں ہے۔ دوسرے فرمایا کہ زکوٰۃ عاقل پر فرض ہے، پاگل پر فرض، جسے اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح پھر زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ نابالغ چاہے جتنے مرضی مال کا مالک ہو جائے، نابالغ احکام کا مکلف نہیں ہوتا، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے۔ زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پھر صاحب نصاب ہونے کے بعد نصاب پر سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب آدمی کب بنتا ہے؟ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صاحب نصاب شمار ہوتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ ان میں سے اگر صرف ایک چیز ہے تو حکم اور ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے پھر حکم اور ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو یہ نصاب کا مالک سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو 52.5 تولے چاندی ہوگی تو یہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، صرف نقدی ہے یا صرف مال تجارت ہے، تو اگر اس کی نقدی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو اسے صاحب نصاب کہا جائے گا۔ جب ایک مرتبہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے بعد اس پر جب سال گزرے گا تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر ضروری ہو جائے گی۔ اگر ایک چیز ہے تو پھر حکم یہ ہے۔ اگر 2 چیزیں ہو جائیں، سونا کچھ روپے، کچھ سونا کچھ چاندی، کچھ چاندی کچھ روپے، کچھ نقدی کچھ مال تجارت، جب 2 چیزیں یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہر ایک کی مالیت لگائی جائے گی کہ مالیت کتنی ہے۔ 1 تولہ سونا ہے، کچھ روپے ہیں، تو سونے کی مالیت کہ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے، اس کے ساتھ وہ جو چند روپے ہیں وہ ملا لیے جائیں گے۔ تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ مالیت ہے، کچھ روپے ہیں، تو چاندی کے ساتھ ان روپے کو لگایا جائے گا، چاندی کی قیمت معلوم کی جائے گی اور روپے اس میں شامل کیے جائیں گے۔ اب اگر یہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو یہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ جس دن آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس کے 1 سال بعد اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمے ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے اصل کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے 1 سال گزرنے پر۔ صاحب نصاب ہونے کے 1 سال بعد اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے واجب ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اب وہ سال چاہے رمضان میں پورا ہو رہا یا غیر رمضان میں،
جس دن اس کے پاس پہلی مرتبہ مال آیا تھا وہ دن اس کے 1 سال بعد، اور سال کون سا؟ اسلامی سال، اسلامی سال کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 1 محرم کو مال آیا ہے تو اگلے سال 1 محرم کو اس کے ذمے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس رمضان میں آیا ہے تو رمضان۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا، تو اس کے لیے پھر شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ خود ایک اسلامی تاریخ متعین کر لے ساری زندگی کے لیے۔ معلوم نہیں ہے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ ایک تاریخ متعین کر لے، مثلا 1 رمضان متعین کر لی۔ اب ہر سال 1 رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لے۔ 20 رمضان طے کر لی تو ہر سال 20 رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب بنا لے۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے بنانا ہے، اس کی سہولت کے لیے ایک فارم بنایا گیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مددگار فارم۔ اس میں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک اسلامی تاریخ متعین کرنی۔ اب اس کے بعد اس میں دیکھنا ہے کہ سونا کتنا ہے میری ملکیت میں۔ اب وہ سونا چاہے کسی صورت میں بھی ہے، زیور کی صورت میں ہے یا ڈلی کی صورت میں ہے، یا کسی کے پاس سونے کا تمغہ ہے، اسی طرح کسی مقصد کے لیے بھی ہے، بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، استعمال میں ہے یا نہیں ہے، کسی کو استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، بینک کے لاکرز میں رکھا ہوا ہے، تو سونا اس کی مالیت کتنی ہے وہ لکھ لی جائے۔ اس کے بعد چاندی اگر ملک میں ہے، کسی صورت میں ہے، کسی شکل میں ہے، زیور کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، چاندی کا کوئی برتن ہے، تو اس چاندی کی مالیت لکھ لی جائے۔ اس کے بعد نقدی، نقد کیش اپنے پاس ہے وہ بھی نقدی ہے، بینک میں ہے وہ بھی نقدی ہے، جیز کیش میں، ایزی پیسہ میں، کسی کو امانت رکھوائی ہوئی ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کسی کے پاس سیکیورٹی میں رقم رکھوائی ہوئی ہے، پگڑی کے طور پر رقم رکھ دی جاتی ہے، کسی کو ادھار دی ہوئی ہے، اور ادھار ایسی ہے کہ اس کے ملنے کی امید بھی ہے۔ اسی طرح کمیٹی ڈالی ہے، ابھی تک کمیٹی نہیں نکلی، تو جتنی رقم کمیٹی میں جمع کرا چکے ہیں وہ بھی، تو یہ رقم لکھ لی جائے گی۔ اسی طرح کسی دوسرے ملک کی کرنسی کی صورت میں ہے، ریال، پاؤنڈ، ڈالر، تو ان کی مالیت بھی لکھ لی جائے گی۔